شیعہ فقط حسین حسین کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ حسین کا تعلق شیعہ کے ساتھ نہیں، حسین کا تعلق رسول کے ساتھ ہے، حسین کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ حسین نے اگر حسین دین نہ بچاتے، اگر حسین کربلا میں نہ جاتے، اگر حسین قربانیاں نہ دیتے، اگر حسین عباس کے بازو نہ دیتے، اگر حسین اکبر کے بعد اکبر کے سینے میں پرچی نہ نکالتے، اگر حسین قاسم کے ٹکڑوں کو نہ چنتے، اگر حسین کربلا میں اپنی بہنوں کی نداؤں کو نہ دیتے، مجھے رب اکبر کی قسم ہے، اہل سنت کے عالم کے یہ الفاظ ہیں کہ آج تمہاری مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، آج تمہاری مسجدوں میں نمازیں نہ ہوتی، آج تم کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ رہے ہوتے، آج تم محمد الرسول اللہ نہ پڑھ رہے ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ جلوسوں میں شرکت کرو، شرکت کرو، ماتم کرو نہ کرو تمہاری مرضی، زنجیر زنی کرو نہ کرو تمہاری مرضی، تعزیہ کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ تمہاری مرضی، ذوالجناح کو پکڑو نہ پکڑو تمہاری مرضی، مگر جلوسوں میں شرکت کر کے بتاؤ ہمارا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا حسین کے ساتھ تعلق ہے۔ لہذا عزاداری سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ لہذا میرے محترم صاحبان، عزاداری کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ کسی سیاست میں نہ آنے دیں، عزاداری کو اگر کرنا ہے تو عزاداری کو اس طرح کریں جس طرح سیدہ زینب نے کیا تھا، عزاداری کو اس طرح کریں جس طرح سید الساجدین نے کیا تھا عزاداری کو۔ لہذا عزاداری کی ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد اپنے اندر سے عزاداری کی روح کو نہ نکالیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، عزاداری کی روحانیت کو نہ نکالیں۔ جلوس عزا کے اندر آپ چل رہے ہو تو پتہ چلے کہ حسینی چل رہا ہے، جلوس عزا کے اندر آپ چل رہے ہو تو پتہ چل رہا ہو کہ سید الساجدین کا ماننے والا چل رہا ہے۔ عزاداری کو اس طرح کریں جس طرح امام علی رضا علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزاداری جب ماتمداری ہو رہی ہو تو اس وقت باتوں سے اجتناب کریں، ہنسنے سے اجتناب کریں۔ ہاں کریں، آپ نے ہنسنا ہے، باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن جلوس عزا سے باہر چلے جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر آپ اکیلے ہوں، آپ کے ساتھ دوست ہوں، وہاں پر باتیں کریں بیٹھ کے، لیکن احتیاط کریں۔ جلوس عزا کے اندر یہ روحانیت ہے جلوس عزا کی، کہ جلوس عزا کے اندر جب عزادار چل رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ حسینی چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سیدہ زینب کے ماننے والا چل رہا ہے، اور دکھ اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ آج جو رات آ رہی ہے، اس رات کنگھیاں کر کے جلوس عزا میں نہ جائیے گا، اس رات ایسی شکل بنا کے جلوس عزا میں جائیے گا کہ پتہ چلے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شرکت کرنے آیا ہے۔ کل کا دن آ رہا ہے، کل کے دن میں کوشش کیجئے کہ فاقہ رکھیں، فاقہ جیسا کہ، اور آپ کو پیاس یاد آئے گی پھر امام حسین کی۔ یہ رات اور یہ دن، اس میں رونے کے لیے کسی ذاکر و مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ رات اگر کسی کو پانی پیتے دیکھو تو رو پڑنا، اس رات اگر اپنی بیٹی کی ساتھ پہ چادر دیکھو تو رو پڑنا، اس رات اگر کسی ننھے بچے کے ہاتھ میں گلاس پانی کا دیکھو تو رو پڑنا۔ اصغر تمہیں پانی نہیں ملا، میرے بچوں کے ہاتھ میں پانی کا جام ہے۔ اس رات اگر کسی نوجوان کو ماتم کرتے دیکھو تو رو پڑنا۔ اس رات اگر گھر میں جاؤ اپنی بہن بیٹی ماں کے سر پہ چادر دیکھو
ذاکر خطیب کے محتاج نہیں ہیں. عزاداری سے سیاست کو نکالو. کسی بندے کی باتوں میں نہ آؤ کہ ذاکر کو سننا ہے مولوی کو نہیں سننا, مولوی کو سننا ہے ذاکر کو نہیں سننا. میں کہتا ہوں ذاکر کو بھی سنو, مولوی کو بھی سنو, عالم کو بھی سنو, ذاکر کو بھی سنو, تاکہ عالم جب پڑھے گا تمہیں پتہ چلے گا کہ مشن حسین کیا ہے. ذاکر پڑھے گا تمہیں پتہ چلے گا مصائب حسین کیا ہے. کیونکہ جیسے ذاکر مصائب حسین پڑھتے ہیں ایسے ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو دین ہم نے, جو مشن حسین ہم نے آپ کو بتانا ہے, معذرت کے ساتھ وہ ذاکرین نہیں بتا سکتے. ذاکرین ہوتے ہیں ذکر کرنے کے لیے, ذاکرین آتے ہیں فضائل و مسائل پڑھنے کے لیے. اصل دین جو ہے وہ تیرے مدارس میں ہے, اصل دین تیرے مجتہدین کے پاس ہے, اصل دین تیرے علماء کے پاس ہے. کبھی علماء کا دامن نہ چھوڑنا. جعفر صادق نے جو کربلا پہ کام کیا تھا, تیرے میرے چھویں امام نے جو کام کیا تھا نا, وہ علماء پہ کام کیا تھا. امام نے علماء نکالے تھے. لیکن نہیں, اب یہ نہ سمجھنا کہ ذاکرین نہیں نکالے تھے. امام علی رضا علیہ السلام ذاکر کا مقام ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نیچے بیٹھ کے سنتے تھے. ذاکر کو کہتے تھے کہ ذاکر ممبر پہ تو جا کے بیٹھ اور میرے دادے کا مرثیہ سنا. مرثیہ خوانی کرنا بھی عام بات نہیں ہے, ذاکری کرنا بھی عام بات نہیں ہے. ذاکر حسین کا بڑا مقام ہے. پہلے ذاکر کا نام سید سجاد ہے, سید سجاد پہلے ذاکر ہے. لہذا یہ رات جو ہے امام حسین علیہ السلام نے عبادت کے لیے مانگی تھی. کوشش کریں آپ بھی عبادت کریں. 4 رکعت نماز تقریر کا سننے, جن مومنین کو وقت ملے, ٹائم ملے, جب بھی ٹائم ملے, آخری شب پہ ٹائم ملے, اول شب پہ ٹائم ملے, نماز مغربین کے فوراً بعد ٹائم ملے, 4 رکعت نماز اس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں نماز شب عاشور قربتاً الی اللہ. اور ان 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھنا ہے, اور ان 2 رکعتوں کو ایسے پڑھنا ہے, 4 رکعتوں کو کہ کوئی بھی سورہ, پہلی رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد کوئی سورہ, دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورہ, 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. اور 4 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کو کبھی نہ بھولنا. عزادارو, زیارت امام حسین کو اس رات کبھی نہ بھولنا اور اگلے دن بھی کبھی نہ بھولنا. یہ اعمال میں سے ہے. تم نے سارا دن عزاداری کی, ماتمداری کی, اپنے آپ کو خون سے نہلا دیا, لیکن اس دن اگر تم نے اپنے آقا و مولا کو سلام پیش نہ کیا, سید الساجدین کو سلام پیش نہ کیا, کربلا کے شہداء کو سلام پیش نہ کیا, ان بے پردہ مستورات کو سلام پیش نہ کیا, تو اس کا مطلب ہے تو نے کچھ نہیں کیا. زیارت امام حسین کو کبھی نہ بھولنا, آج کی رات اور آج کے دن. لیکن ہر شب جمعہ مستحب ہے. یاد رکھو, جب بھی شب جمعہ آئے مسجد میں یہ روٹین بنائیں, جب بھی شب جمعہ آئے زیارت امام حسین علیہ السلام لازمی پڑھائیں. آج کے بعد یہ میرے حقیق کی طرف سے ایک گزارش ہے. عشاء سے بھی بیٹھنے ہیں, باقی حضرات بھی جو نمازی پکے ہیں, بلکہ پکے نمازی عزادار ہوتا ہی وہی ہے جو نمازی ہو. عزادار ہوتا ہی وہی ہے جو نمازی ہو. نماز کو نہ بھولو, با جماعت نماز میں شرکت کرو. نماز کے بغیر تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے. سرور کائنات کا فرمان ہے, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی, باقی تمہارے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. تمہاری نماز قبول, تمہارا ماتم قبول ہوگا. اگر تمہاری نماز قبول ہوگی, تمہاری عزاداری, مجلس خوانی, دوحہ خوانی تب قبول ہوگی جب تمہاری نماز قبول ہوگی. لہذا نماز کو نہ بھولو, عزادار نماز کو نہیں بھولتا. اچھا, یہ بالکل ٹائم تھوڑا سا ہے, لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ. عزادارو, مجھے یہ بتاؤ, سوچو ذرا, تم قیامت کے میدان میں کھڑے ہو, فرشتے تم سے سوال کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو بھئی میں نے ماتمداری کی تھی. وہ کہے گے بھئی ماتمداری تو عیسائیوں نے بھی کی تھی, ہندوؤں نے بھی کی تھی. کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کر رہے, کر رہے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں. اچھا, اس کے بعد میں نے ماتمداری کی تھی, میں نے ذوالجناح کو پکڑا تھا, میرے گھر سے جلوس عذاب نکلتا تھا, میں سبیلے لگاتا تھا. تو امام کہیں گے کہ بھئی یہ سارے کام تو یہ ہندو کھڑے ہیں, عیسائی کھڑے ہیں, سکھ کھڑے ہیں تمہارے سامنے, یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے بھی کیے ہیں.
تو کیا یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، یہ عزاداری تمہاری دیکھو نماز، لیکن یاد رکھیں اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہے جو عزادار نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی یاد رکھیں، جو بندہ ماتمداری نہیں کرتا، جو بندہ امام حسین کے غم میں روتا نہیں ہے، جس کو امام حسین کا دکھ نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ لہذا یا ایک اور چیز یاد رکھیں، یہ نماز عزاداری کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ نماز عزاداری کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ نہ کہیں، اس کو جدا نہ کرے کہ بھئی میں ماتمداری کر کے آ رہا ہوں، مجھے اب نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری کے اندر ماتمداری بھی آتی ہے، عزاداری کے اندر جلوس بھی آتا ہے، عزاداری کے اندر زنی بھی آتی ہے، عزاداری کے اندر کالے کپڑے بھی آتے ہیں، عزاداری کے اندر رونا بھی آتا ہے، اور عزاداری کے اندر نماز بھی آتی ہے۔ لہذا نماز کو عزاداری سے جدا نہ کریں۔ خدا را یہ پیغام ہے آج کا۔ اور کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو 10 محرم کو نماز نہیں پڑھتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے بدبخت لوگ کہ نماز 10 محرم کو بھی نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ امام حسین نے نماز کو بچایا ہے۔ مولا تیرا اور میرا مولا علی فجر کی نماز میں شہید ہوا ہے، تیرا اور میرا مولا حسین عصر کی نماز میں شہید ہوا ہے۔ لہذا نماز اگر کوئی عام ہوتی تو پھر امام حسین نماز کو چھوڑ دیتے، جا کے بہنوں کی چادروں کو بچاتے۔ اس کا مطلب ہے پتہ چلا نماز اہم تھی، چادریں اہم نہیں تھی۔ لہذا دین اہم تھا، امام حسین کے لیے دین اہم تھا۔ نانے کے دین کو بچایا امام نے۔ یہ نہیں خیال کیا کہ میں اکبر دے رہا ہوں، عباس دے رہا ہوں، قاسم دے رہا ہوں، میرے یار و انصار جا رہے ہیں، یہ نہیں خیال کیا۔ یہ خیال کیا امام نے کہ میرے نانے کا دین زندہ ہو جائے۔ لہذا اگر عزاداروں میں بھی دین کی رمق نظر نہیں آئے گی تو کس میں نظر آئے گی؟ کوشش کرے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ فکر، اور امام حسین علیہ السلام کے مجالس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔